رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کہ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے مقدر کو جگا رہے ہیں، اور آج ہم الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آج ہم یہ 12واں پروگرام مسجد خانہ کے اندر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شفیع کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقہ میں ہم سب کو محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجانے پر دونوں جہانوں کے اندر خوشیاں نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پر لمبی گشائی کرنی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، کردار ہے۔ اس حوالہ سے انشاءاللہ چند موضوعات، چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اس لیے کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم نے سرکار کے دیگر اوصاف کے بارے میں سنا، وہاں میں نے چاہا کہ یہ ٹاپک بھی ضرور ہونا چاہیے تاکہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے کی کوشش فرمائیں اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوارا جائے، اپنے کردار کو نکھارا جائے، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نفع مند بنایا جائے، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنایا جائے۔ آپ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دوسروں کے دلوں کو مونے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے اخلاق اور کردار سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اپنے کردار کو اچھا کرنا، یہ آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اخلاقیات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، اور اب تو بات قتل و غارت پر پہنچ چکی ہے۔ بس چھوٹی سی بات پر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پر بندہ مرنے اور مارنے کے اوپر اتر آئے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں۔ یہ آپ نے پچھلے دنوں کے اندر سنا، لاہور کے اندر وہ 30 رکوع کا جھگڑا ادا کی صورت اختیار کر گیا۔
اور 2 بندے ایٹ دی اسپاٹ وہ مر گئے، اور 2 بندے بعد میں سی سی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی بھڑکا دیے۔ ظاہری بات ہے وہ بندہ جو حیوانوں سے بھی بدتر ہو اسے پھر جینے کا حق نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بندہ جو ایک دفعہ حیوانیت جو اتر آتا ہے پھر اس سے خیر کی توقع نہیں کی جاتی۔ اسی لیے تو اسلام نے بھی قاتل کی سزا قتل ہی رکھی ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ تو کرائے کا قاتل بن جائے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو بھڑکا دے گا، جس کو چاہے گا اس کو مار دے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام کے اندر باقاعدہ طور پر اللہ رب العزت نے اس حوالہ سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں، اور یہی اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اپنے کردار کو پاکیزہ بنانا، یہی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم نے اپنے مقدر کو سنوار لیا ہے۔ یہ جو محافل منعقد کی جا رہی ہے یہ کوئی صرف گانوں کے چسکے کے لیے نہیں کہ آپ آئے، نعت سنی، بیان سنا، نعرے اشارے مارے، بعد جا کے کومنٹس پاس کیے کہ اچھا بیان تھا، اچھی نعت تھی، جس آ گئی، آج مزہ آ گیا، جب آپ پوچھے تو بندہ لے کے کی آئے اور کوئی شاید نہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے سرکار کے اسوہ حسنہ کو رکھا جائے، سرکار کے کردار کو رکھا جائے، سرکار کی سیرت کو رکھا جائے، اور آپ سرکار کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، آپ سرکار کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جب آپ سرکار کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی اخلاق کو سنوار دے گا، آپ کا اخلاق سنور جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ حضرت علی برکت اشرف احمد رضا فاضل بریلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، بجے شاہیے دوتا کی، مجھے شاہ دوتا کی قسم۔ گرامی قدر حضرات، یہ بالکل حقیقت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے نبی کے اخلاق اور کردار کو اپنائیں۔ جب ہم اپنے نبی کے اخلاق اور کردار کو اپنا لیں گے ہم اس جہان کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم اپنے جہان کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، اس سمت میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہوا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ چونکہ یہ حلقہ قرآن کے زیر اہتمام سارے پروگرام ہو رہے ہیں تو میں پہلے بھی آپ کے سامنے اس حوالہ سے گفتگو کر چکا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنے اخلاق کو دکھانا، بلکہ وہ دور جسے دور جاہلیت کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، جس کے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی، ہر قسم کی برائی موجود تھی، ہر بندے کے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی۔ لوگ جھوٹ بولنا عیب نہیں سمجھا کرتے تھے، لوگ امانت کے اندر خیانت کرنا بہادری سمجھا کرتے تھے، لوگ گالا گلوچ کرنا اسے فیشن کا نام دیا کرتے تھے، اپنا حق سمجھا کرتے تھے، کمزور کو دبانا لوگ اسے اپنے حقوق کے اندر شمار کیا کرتے تھے۔ آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دور کے اندر بھی جسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا، خدا کی قسم میرے نبی کو اس دور کے اندر بھی صادق اور امین کا کمال کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اس دور کے اندر بھی جب لوگ جھوٹ بولنا، امانت کے اندر خیانت کرنا اپنا حق سمجھتے تھے، اس دور کے اندر بھی سرکار کو صادق کہا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر بھی لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس پڑی تھی،
بلکہ اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف اور اعلان نبوت کے بعد جو مکی زندگی ہے حضور کی وہ بڑی ٹف تھی. اس کے اندر کفارہ نے مکہ کی طرف سے آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیا گیا. وہ ہر ممکن آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے اور ہر جگہ پر آپ کو ستانے اور دبانے کی کوشش کیا کرتے تھے. لیکن آپ کو ماننا پڑے گا جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے. وہ لوگ جو حضور کو ستایا کرتے تھے, تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے, اپنا دشمن اور بدترین دشمن سمجھا کرتے تھے, پورے مکہ کے اندر اگر انہیں اپنی امانت رکھنے کے لیے کوئی بندہ درکار ہوتا تھا تو وہ میرے اور تیرے نبی کی ذات مبارکات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب تنگ آ کر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو حضور کے ذہن کے اندر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ بات نہیں آئی کہ ان بدبختوں نے مجھے بڑا ستایا, مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائی, مجھے تنگ کیا, مجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا, میں ان کی امانتیں واپس نہیں کروں گا, میں ان کے اندر قبض کر جاؤں گا, ان کو نہیں دوں گا. گرامی حضرات, نہ حضور نے یہ نہیں سوچا بلکہ اپنے جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باقاعدہ طور پر ڈیوٹی لگائی, ذمہ داری لگائی. اے علی تو میرے بستر پر لیٹ جا اور صبح اٹھ کے سب سے پہلے تو نے ان مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنی ہے, پھر اس کے بعد تجھے اجازت ہوگی تو مکہ سے مدینہ منورہ آ سکتا ہے. گرامی حضرات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب مکہ مکرمہ کے اندر مجنون کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش فرمائی اور اپنے اخلاق اور کردار سے جب بہت سارے لوگوں کو متاثر کر دیا. مثال کے طور پر ایک بڑھیا, اس نے کہیں سے سن لیا کہ مکہ کے اندر ایک جادوگر آ گیا ہے, اگر اپنے آباء و اجداد کے دین کو بچانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ مکہ کو چھوڑ کے یہاں سے نکل جایا جائے, کہیں اور جا کے بسیرا ڈال دیا جائے. وہ بڑھیا اپنے گھر سے اپنی پوٹلی باندھتی ہے, اپنا سامان باندھتی ہے اور مکہ سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے, اور اسے بندہ بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ملتا. یہاں تک کہ ایک نوجوان جب اس کے پاس سے گزرتا ہے وہی اسے پوچھتا ہے, اماں کس طرف کا ارادہ ہے, کہاں کا خیال ہے؟ اس نے کہا, بیٹا میں مکہ سے باہر جانا چاہتی ہوں. آپ نے آگے بڑھ کر اس کی پوٹلی اپنے سر پر رکھی اور کہا, اماں چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, تو جہاں کہے کہ میں تیرے بوجھ کو وہاں پر چھوڑ کے آؤں گا. اور چلتے چلتے میرے حضور نے اس سے پوچھ لیا, اماں ذرا یہ تو بتا مکہ کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے, تو مکہ کو چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ اب اماں کہتی ہو, پترا مکے دے وچ لوگ کی آخدے نے ایک جادوگر آ گیا ہے, جیڑا اودے نیڑے لگدا ہے, جیڑا اودی گل سن لیندا ہے, جیڑا اودے کولے بیٹھ جاندا ہے, بس اوندا ہی ہو جاندا ہے. پھر وہ اپنے خداواں کو چھڑ دیندا ہے, پھر وہ اپنے ماں پیو کو بھی چھڑ دیندا ہے, ماں پیو تو بھی بیگانہ ہو جاتا ہے. اور پترا میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے پیو دادے دا دین چھڈا, میں اپنے پیو دادے دا مذہب چھڈا. اس واسطے میں مناسب سمجھا ہے میں مکہ چھڑ کے تے مکے تو باہر جا کے تیرے لا لواں, تاکہ اوہدا سایہ میرے سر اتے نہ پوے تے میں اپنا مذہب لے کے صحیح طریقے نال اس دنیا تو چلی جاواں. جس وقت بھائی نے گل کی تھی حضور نے فرمایا, چلو ماں ٹھیک ہے, صحیح ہے, کتنے جانے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر, اپنے سر کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ بڑھیا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور حضور اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو وہ حضور سے سوال کرتی ہے, اے پترا ذرا اپنا نام تے دس, تو کون ہے, کتا پتر ہے, کتھوں آیا ہے؟ حضور نے فرمایا, اچھا کما اپنا کام کر, تو منو آکھیا ہے منو باہر چھڈیا, میں تو باہر چھڈنا, تیرا سامان اتنے تیرے حوالے کرنا, تو جانی تیرا کام جانے. انہیں آخیا, نہیں پترا منو دس تے صحیح, میں جس طرح باہر جاواں تے لوکی میرے کو پوچھن مکے دے کی حالات نے, جتھے میں انہوں نے یہ دساں بھی اتنے ایک جادوگر آ گیا ہے جن کی وجہ تو میں مکہ چھڑ کے آئی ہاں, اتنے میں انہوں نے یہ بھی دساں نا مکے دے وچ ایک اللہ دا بندہ ہے وے, ایک نوجوان ہے وے, جیڑا غریباں دا بوجھ چکدا ہے, غریباں دا بوجھ اٹھاوندا ہے. میں لوکاں نوں دساں تے صحیح, مکہ سارے ہی ماڑا نہیں, مکے دے وچ کچھ چنگے بندے بھی
ضد کر کے پوچھنی ہے تے پھر گل حقیقت دے وچ اے یا میں او جادوگر ہاں جہدے تو لوگ تنو ڈراندے پھرتے ہیں۔ بڈھی اماں نے آخیا پترا جے تو جادوگر ہے تے پھر کلمہ پڑھا تے مینوں واپس لے پھر دیر نہ کر، پھر کلمہ پڑھا تے واپس لے جا۔ جے تو جادوگر ہے تے پھر اس تو وڈی تے ہور گل ہی کوئی نہیں۔ گرامی حضرات، جس وقت یعنی لوگوں نے حضور کی اس انداز سے کردار نشی کرنے کی کوشش کی کہ مکہ والوں نے مکہ کے اطراف پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، راستوں پر بندے کھڑے کر دیے۔ جو بندہ بھی مکہ کے اندر آتا اس کو پورا اس کا ذہن واش کیا جاتا، برین واش کیا جاتا۔ وہ مکے دے وچ ایک بندہ ہے جہاں نام محمد ہے، جہاں دعویٰ میں اللہ کا رسول ہاں، جہاں آندا ہے اللہ ایک کے، اس بندے کی گل نہیں سننی جا کے، وہ نیڑے نہیں جانا، وہ گل نہیں سننی۔ کیوں نہیں گل سننی؟ وہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مجنون ہے، دیوانے ہے۔ یعنی اس طرح کی گفتگو حضور کے بارے میں کہ وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے القابات حضور کو دیے گئے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ بدبخت میرے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، مجھے مجنون کہتے ہیں، مجھے دیوانہ کہتے ہیں، مجھے نعوذ باللہ من ذالک پاگل کہتے ہیں، مجھے جادوگر کہتے ہیں، مجھے دیوانہ کہہ کر لوگوں کو مجھ سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اچھا خاصا بندہ ہو، وہ گفتگو کر رہا ہو، پیچھے اس کے کھڑا ہو کہ کوئی بندہ ہے نہ کہہ دے یہ دماغ ہلے ہے، خیر نہیں ہوتی کیسے بندے گل سنتی؟ یعنی لوگوں کو اس انداز سے متنفر کیا جا رہا تھا، لوگوں کا برین واش کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کو حضور سے دور کیا جا سکے، کوئی بندہ حضور کی بات نہ سنے۔ اب ظاہری بات ہے جب اس بات کی اطلاع حضور کو ملی کہ لوگ میرے بارے میں اس طرح کی مہم چلا رہے ہیں، مجھے مجنون کہتے ہیں، مجھے دیوانہ کہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے باتقاضۂ بشریت میرے اور آپ کے نبی کے دل پر چوٹ لگی، اور آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، مغموم ہوئے، پریشان ہوئے کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جب حضور اس پریشانی کے اندر آئے، قربان جاؤں میرے نبی کی شان، اللہ نے اسی وقت قرآن نازل فرمایا، اسی وقت قرآن اترا، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا نور، اور مجھے قلم کی قسم ہے، اور اس کی قلم ہے اس کی قسم ہے جو اس نے لکھا، وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ۔ اے میرے محبوب یہ کہتے ہیں، کہنے دو، ان کا منہ ہے، یہ ان کی باتیں ہیں، میں تیرا خدا ہو کر تیرے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تو مجنون نہیں ہے، تو دیوانہ نہیں ہے۔ اللہ
نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا، انہیں انہیں جانا، انہیں انہیں جانا، انہیں انہیں جانا۔ جناب حضرات، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے اور مقام ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ بنتا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن بنتی ہے، پھر زمانہ تو آج کل تو بہن بھائی بھی تسلیاں کوئی نہیں دیتے ہوئے کھا خسمانہ سے ہے تیرا روز سے ہی کام ہے، جہاں ساڑھے تو خسمانہ سے کھا جا کے جو بھی نیڑے نہیں لگتے، آج سکے بھی قریب نہیں لگتے، وہ بھی مصیبت میں دور بھاگ جاتے ہیں کہ کدھر ہے جی پرتنا پردی پہ جائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جب حضور پریشان ہوتے ہیں تو اللہ قرآن نازل فرماتا ہے۔ میرا رب اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی فرماتا ہے، میرا رب اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان کو کہنے دے جو یہ کہتے ہیں میں تیرا خدا ہو کر اعلان کر رہا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے تجھے خلق عظیم کی بلندیوں پر فائز فرما دیا۔ اور نبی کے حضرات کے یہاں پر ایک بات روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک شخص اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے سوال کیا، اما جی ایک بات تو بتلائیے کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے؟ آج بہت سارے لوگ جب اپنے گھروں سے باہر ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ بناوٹی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ برا بلا بھی کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں وہ ٹھیک ہے جی، وہ سارا غصہ جہاں باہر ہوتا ہے کار جا کے بیوی تے کر دے بچیاں نہیں کرتے، وہ بھی دعا کرتی ہے اللہ کرے تے کار نہ ہی آنے، ٹھیک ہے، وہ بھی دعائیں ہوتی ہیں ایک جدی دیر باہر روی ہوتی دیری چکے۔ گرامی قدر حضرات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال ہوا اما جی حضور کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے؟ اور سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، باہر تو ہمیں پتا ہے کہ حضور جس اخلاق اور کردار کے مالک ہیں، تو آپ گھر کے ماحول کے بارے میں عطا کیجئے، آپ گھر کے ماحول کے بارے میں بتلائیے، گھر میں حضور کیسے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب باہر لوگ حضور کو ستاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، حضور گھر میں آ کے غصہ نکالتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے ارشاد فرمایا اور میرے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آج کی ہماری قرآن پڑھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو قرآن ہے وہی میرے نبی کا تو اخلاق ہے، وہی تو میرے نبی کا اخلاق ہے، وہی تو میرے نبی کا کردار ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر کچھ فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برعکس فرما رہے ہوں، بلکہ جو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن کے حاکم تھے، یمامہ کے حاکم تھے، اور مکہ کے اندر جتنا بھی راشن آتا تھا یہ سارا یمامہ کی طرف سے ہو کے آتا تھا، یمامہ کے تاجر لے کے آتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر بیچنے کے لیے۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد کفار نے مکہ نے حضور کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، مقرر کیا، شیخ ابی طالب کے اندر حضور محسوس ہو گئے، اناج کا ایک دانا بھی شیخ ابی طالب کے اندر حضور کے لیے، حضور کی اولاد کے لیے، حضور کے اہل بیت کے لیے، حضور کے گھر والوں کے لیے ایک دانا بھی اناج کا کہ شیخ ابی طالب کی طرف نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ آج تو ہم بڑے سوکھے ہیں یار، اسی لگے ہیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ موجہ پہ جانے ہیں، لنگر شریف کی ہٹانا لگی ہیں، بڑے سوکھے ہیں۔ وہ بھائی جس وقت میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلانا شروع کیا، میرے نبی نے بڑی دشواریوں کا سامنا کیا، بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا، بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، اپنی بھوک بندہ برداشت کر لیتا ہے،
بچیاں اتنی ہوتی ہے گھر والے اتنی ہوتی ہے پھر بندے کو برداشت نہیں ہوتی بڑے 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 سیاستدان بھی لمبے پے رہتے ہیں جس طرح اولاد کو پھڑ کے اندر دے دے اندر دے بیان جب بھاج کے لیے بیان دے کے اپنی جان چھڑا کے سیر کے ہو جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے بال بچوں سمیت شیخ ابی طالب کے اندر محسوس کر دیا گیا اور ثمامہ بن اسعد یہ یمامہ کا امیر تھا سردار تھا اور یہ اپنے تجارتی قافلے مکہ کے اندر بھیجتا تھا اور جب اس کے تجارتی قافلے مکہ کے اندر آتے تھے جو بندے بیچنے کے لیے آتے تھے انہیں باقاعدہ سمجھا کے بھیجا جاتا تھا کہ وہ بندہ جس کا نام محمد ہے یا وہ بندہ جو محمد کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے تم نے اس کو اناج کا ایک دانہ بھی نہیں دینا ہے ایک دانہ بھی نہیں دینا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 سال درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا درختوں کے پتے کھا کھا کے یہ سوکھا کام نہیں یہ بڑا اوکھا کام ہے درختوں کے پتے کھانا کھا کے گھاس کھا کے حضور نے گزارا کیا درختوں کے پتے کھا کے حضور نے حضور کی آل اولاد نے گزارے کیے 3 سال شیخ ابی طالب کے اندر اسی طریقے سے گزارے حضور نے ایک بات کی کہ یا اللہ تو ثمامہ بن اسعد کو کبھی میرے کنٹرول میں دینا اسے تو میرے تسلط میں دینا اور پھر اللہ رب العزت نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا مدینہ منورہ کے اندر جب حضور نے اپنے سپاہی اور اپنے صحابہ دوسرے علاقوں کے اندر بھیجے تو وہ صحابہ جب واپس آئے تو خدا کی اس قدرت اسامہ بن یہ جو اسعد تھا اس کو وہ پکڑ کے مدینہ منورہ کے اندر لے آئے اور لا کر انہیں حضور کے سامنے پیش کیا حضور نے فرمایا باندھ دو اے ستون دے غالب باندھ دو مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا اب وہ بندہ ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر کنٹرول میں ہے حضور کے حضور اس کے پاس گئے پوچھا ہاں بھائی گیا ہے تیرا اور وہ آندہ ہے جے تے تسی منو قتل کرنا ہے کر دیو ایک قتل تو ہی قتل کرنا ہے تے جے تسی منو چھاڑ دیو تے تسی ایک مہربان تے مہربانی کرو گے جنہاں تھوڑی نیکی ساری زندگی یاد رکھے گا تے اگر اے دونوں گلاں تانوں قبول نہیں تے میں فدیہ دینے واسطے بھی تیار ہاں فدیہ میں دے کے بھی اپنی جان چھڑا لینی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی کوئی بات نہیں کی لیکن 3 دن حضور بھی مسجد نبوی کے اندر رہے صحابہ کا جمگٹھا ہر وقت حضور کے ارد گرد رہتا حضور بعض و نصیحت فرماتے صحابہ کو وہ بھی مسجد نبوی کے اندر سنتا رہتا دیکھتا رہتا تیسرے دن پھر حضور نے جا کے اس سے بات کی اس نے پھر یہی بات کی حضور نے فرمایا ہے کہ کرو یہ نماز سے نہیں پڑھا تو چھاڑ دیو چھوڑ دو اس کو حضور نے جب چھوڑ دیا وہ باہر گیا اس نے غسل کیا پھر دوبارہ مسجد نبوی کے اندر آیا انہیں کیا جھاڑتے دیتا جے تے بارل اور کلمہ پڑھاؤ تے اپنے غلامہ دے شمار ہے اس واسطے کہ ان میں نہیں جانا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا کنے نہ لینا سی کسے بندے نو دا نام بھی یاد کسی نے نہ کی یمامہ نے امیر نہ کی نہ سی میرے اور آپ کے نبی نے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اس کو متاثر کیا وہ متاثر ہوا اس نے کلمہ طیبہ پڑھا آج کی حضور پہلے آپ کے چہرے سے بڑھ کر کسی اور کا چہرہ مبغوث نہیں تھا آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی اور شہر مبغوث نہیں تھا لیکن یا رسول اللہ اب کیفیت یہ ہے آپ سے بڑھ کر کوئی مجھے زیادہ عزیز بھی نہیں ہے اور آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی اور شہر نصیب بھی نہیں نبی کے حضرات کے میرے نبی کا اخلاق ہے یہ میرے نبی کا کردار ہے بلکہ مکہ والوں نے جنہوں نے مصائب کی انتہا کی تکلیفوں کی انتہا کی کانٹے بچھائے گئے یارو کانٹے رستوں میں کانٹے بچھائے گئے بلکہ حضور کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجریاں لا کر وہ رکھتے تھے اونٹ کی اوجریاں میں کہ گل کی اسی بڑے سوکھے ہیں تھلے ماشاءاللہ کلین بھی ستھرا ہے تھلے انہیں فوم بھی ٹوٹیاں لگی ہیں مسجد وچ ہم نے بڑے آرام دے نال وضو کرتے ہیں ٹھنڈا پانی میسر ہوتا ہے اے سی لگے ہیں پنکھے لگے ہیں
ٹھیک ہے سہولیات نے کوئی بندہ سانو یہ بھی نہیں آتا تو یہ کیوں کیا کرنا ہے اس کے باوجود بھی اسی تنگ ہاں اس کے باوجود بھی اسی عملان ہاں بھائی میرے نبی کی سیرت اٹھا کر دیکھو وہ دور جسے مکی دور کہا جاتا ہے اس دور کے اندر مکہ والوں نے وہ کون سا ظلم تھا جو میرے اور آپ کے نبی پر نہیں کیا وہ کون سا ستم تھا جو میرے اور آپ کے نبی پر نہیں ڈایا گیا وہ کون سی زیادتی تھی جو میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ نہیں کی گئی لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود جب فاتح کی حیثیت سے میرے اور نبی مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں آج مکہ والے تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہمیں سزا دی جائے گی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا میرے اور آپ کے نبی نے صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کفارہ مکہ کو مخاطب کیا فرمایا او مکہ والوں وہ تمہارا کردار تھا خود محمد کا کردار دیکھو لا تسلیم علیکم اليوم آج تم سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں میں محمد عربی تم سب کو معافی کا اعلان کر رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت سرکار کی آمد اجبال کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد نعرہ رسالت میرا بیٹا تو حضرات یہ ہے میرے نبی کا اخلاق اور کردار جب طائف والوں نے پتھر مارے لہو لہان کیا دانائن بھی خون سے تر بتر ہو گئے فرشتے بھی آ گئے سونے کی اجازت اینا دی ایسی کی تیسی اینا دی آج 12 بجا دینے نے اجازت دیو اینا تمام پہاڑا کو اپس سے پلا کے اینا دا قیمہ بنا دینا اینا نو چھڑنا ہی نہیں حضور نے اسی وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کی مارکہ نہیں جان دے نہ تو ہدایت توفیق عطا فرما حضور نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی ہے تو گرامی کے حضرات یہ میرے نبی کا اخلاق ہے یہ میرے نبی کا کردار ہے آج ضرورت اس سفر کی ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کے اس اخلاق اور اس کردار کو اپنانے کی کوشش کریں پہلے بھی کئی باری گل کی تھی پتہ نہیں سارے بندیاں نوں کی ہو گیا انہاں نوں کسی دی خاص ہی نظر لگ گئی سنتے بھی آتے پڑھتے بھی آتے مولوی اپنے گلے سنگا بیٹھے نے آہ کے سمجھا کے لیکن پھر پتہ نہیں کیڑا انہاں دے اندر کیڑا ہے جیڑا انہاں نوں کھلون ہی نہیں دیتا پھر اتھے جذباتی بندے چھوٹی چھوٹی گل ہوتے تے پھر جب کسی کو ماڑا چل جائے تو پھر تے بندے چھڑتے ہی نہیں انہیں آخیا ماڑے تے منو غصہ ہی بڑا ہوتا ہے خدا نہ خاصا کو ماڑا چل جائے صحیح کو بندہ اگو اینڈ کر کے معافی مانگ لے صحیح یار معاف کر دے چاہ چھڑ دفع کر پھر تے اسی سمجھدے ہون اینو ہور دبا دو جنہ دبانا ہے اے تے کچھ ہور زیادتی کر دو جنی کرن ہوندی پھر اسی ادو تے پورے فرعون بن جاتے ہیں پھر اسی آنے ہوں اینو اینا ایسی مت دیو تاکہ ہور اگو بھی کوئی بندہ سارے تیرے نہ لگے جناب ایک رات یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے یہ طریقہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ میرے نبی کا طریقہ نہیں کوشش فرمائیں معاف کرنے کی عادت ڈالیں معاف کرنے کی عادت ڈالیں سیکھیں معاف کرنا آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ایک شاد پاک ہے امام یعنی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد بن حنفیہ ان کے درمیان شکنجی ہو گئی کسی بات کے اندر اختلاف ہو گیا جب اختلاف رائے ہوا تو امام یعنی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا پٹکا اٹھایا اپنے کندھے کے اوپر رکھا اور وہاں سے نکل گئے چل دیے واپس آ گئے اپنے گھر کی طرف آ گئے کسی نے کیا پایا رینج ہو گیا رینج ہو کے ٹوٹ گیا یہ نہیں سے ہونا چاہیے میں کہا چپ کر میرا بھرا ہے میں جانا وہ جانے رینج ہو کے نہیں گیا دیکھی ہونے ہوتا انہیں کہا جی ہوں نہیں آتے
ڈاڈے نہیں جو کہ گئے بڑے غصے نال گئے نے ہون نہیں پرت کے ہفتے گل موک گئی گاڑی موک گئی ہون نہیں جی ہفتے آپ نے رکا دکھا تو میں جاؤ جا کے یہ رکا میرے بڑے بھائی کو دے دو وہ جانے ان کا کام جانے اب جب رکا امام علی مقام حضرت امام حسین کی طرف آیا آپ نے رکا کھولا پڑھا پڑھنے کے بعد بیٹھے نہیں انہیں قدموں پر واپس حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس آپ پہنچ گئے ان کے ساتھ جا کے سلام کیا مصافحہ کیا مدد کی ہوئے پھر بیٹھے گپ شپ کی پھر وہاں سے واپس آئے کسی نے پوچھا اور محمد بن حنفیہ تو نے کون سی چیز رکا کے اندر لکھی تھی انہوں نے کہا میں نے تو صرف حضور کا فرمان لکھا تھا کہ جو بندہ معاف کرنے کے اندر پہل کر دیتا ہے میرا رب کل قیامت کے دن اسے جنت میں بھی پہلے داخل فرمائے گا میں وہ تو جنت مالک نے جنت سرکار نے جنت میں جو نہ پہلو ہی جانا سی تے میں چاہیا اور ترتیب سیدھی نہیں کرے جاٹ میں بھی سکتا سا میں بھی جا کے معافی مانگ سکتا سا میں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں سی میرا بڑا بھائی سی میں بھی جا کے معافی مانگ سکتا سا لیکن میں چاہیا ہوں کہ ترتیب ہے نا کہ جنت میں پہلے جانے والی وہ ترتیب سیدھی کرے آپ جنت دے دو جوانا دے سرکار نے ترتیب کو سیدھا رکھنے واسطے انہوں نے طرف خط لکھا سی کہ انہوں نے دس دیتا کہ معاف کرنا حضور دی بھی سنت ہے ساڈی بھی سنت امام زین العابدین آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے دروازہ کھولا انہوں نے کہا مال کو جگہ دے چھپڑ وہاں سے تھوڑی مہربانی انہوں نے دوسری گل ہی نہیں کی آپ نے میں چل اندر آ جا کوئی گل نہیں اندر ہو پھر کہنے بعد میں چکی کرنا تیرے نال جس وقت بندہ اندر آ گیا آپ نے میری دروازہ بند کیتا خدمت کی تھی اس بندے نے چنگی ٹکا کے گھر دے وچ پرانا آیا سی پرانے دی خدمت کرنی چاہیے یہ بھی حضور کی سنت ہے یہ بھی حضور کا طریقہ ہے ٹھیک ہے مغرور لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے پرانا آوے تے بندہ آ کے جو میں گھر کوئی نہیں اندروں اس لحاظ سے بندہ میں گھر کوئی نہیں اینو آ کے ٹر جا بھئی مہمان کی خدمت کرنا خاطر تواضع کرنا خاطر مدارت کرنا اپنی حیثیت سے پڑھ کر مہمان کے اوپر خرچ کرنا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے سمجھے کہ نہیں ہے اب آپ نے خاطر مدارت کی اس کی بڑی عبادت کی بڑی تواضع کی اس کی اسے اپنے پاس رکھا جتنے دن وہ چاہا آپ کے پاس رہا پھر انہوں نے کہا حضور اور کو ٹھنڈ ٹھنڈ ہو گئی اجازت جو میں جانا چاہا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں جہاں لگے آپ نے انہوں اپنی جیب دے وچوں کچھ چار پیسے کر کے بنائے لے یار اے اپنے کولے رکھ دیتا کہ تیرے سفر دا زیادہ نہ بن جائے انہیں آج جو فرمایا گیا حضور لگتا تو سب منو سے آیا کوئی نہیں تسی منو سے آ نہیں سکے انہوں نے کہا او اللہ دے بندیا جیڑا بندہ کربلا دے وچ موجود سی پاویں اپنے اندر سی پاویں اوترو سی پاویں 22,000 دا لشکر سی ایک ایک بندہ آج بھی میری اکھاں دے سامنے اور تو تے چلیا او بندہ جنے سب تو پہلا تیر چلایا سی لیکن وہ تیرا اخلاق سی تیرا کردار سی اسی تواڈے ال گئے ہاں تساں ساڈے نال اے کچھ کیتا اے جو کچھ اسی تیرے نال کر رہے ہاں یہ ساڈے نبی دا اخلاق اور کردار اسی پتہ نہیں کتنے بھولی پہ گئے ہیں سانوں کنے فرق لگ گئے سارے اندروں میں ہی نہیں مکتی میں بڑی شہم ہاں اج میں گل کرنی ہے تہاڈے نال اے جڑا بندہ کو چپ کر جائے نا اگوں تسی کسے بندے کو اکھاں کڈو گال کڈو اگوں بندہ چپ کر جائے میں ممبر رسول تے بیٹھے ہیں کوشش کیتا کرو جنی جلدی ہو جائے وہ پیری لگ کے کو معافی منگیا وہ پیری لگ کے معافی منگیا کرو اس واسطے جڑا بندہ بول پیدا نا کچھ جواب دے نہ جا جا کے کام کر تینوں میں لے نہ وڑیا سانا وہ بندہ برابری دا ہوندا ہے انہیں تے جواب دے دیا تے اسی اس بندے نوں جڑا بندہ کوئی چپ کر جاندا جنوں اسی اور دبانے دی کوشش کرنے ہاں جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک بندہ انہیں برا بلا کہنا شروع کیتا حضور پیچھے جناب ابوبکر نے موجود نے جتنی دیر تک ابوبکر بہت چپ نے حضور بھی چپ پیچھے کھڑے رہنے کتنی کو کسی بندے کی یاد کرتی ہوتی ہے انہیں جس طرح انتہا کی تھی جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بول پہ رہا چپ کر پڑھے سانا تو چپ ہی نہیں کرتا آپ لوگوں نے جواب دے دیتا جس
टाइम जवाब दिता तो नाल ही हुजूर ने कंड बहाई तो हुजूर टुर गए उस टाइम पीछे पीछे भजे हुजूर दे जाके आखिर मालको तुसी मेरे यार हो ते तुहाडे ते मधु बड़ियां दावेदारियां ने तुहाडे ते मधु बड़ियां दावेदारियां ने मालको वो बंदा चोपी नहीं सी करता वो बंदे मैनू कितना बुरा भला कह जे मैं अगू जवाब दे दिता है तुसी मेरे नाल खलोने की बजाय मेरे नाल तुसी मेरा हाथ वटांदे ओहदे को दो त्रै सटदे रल के किसी को दो त्रै मारदे तुसा ये काम करने की बजाय जिस टाइम मैं जवाब दिता है जिन्नी देर वो करता रहा तुसी सुनते नहीं हो जिस टाइम मैं जवाब दिता तुसी उसी टाइम उठो निकल पे हो उसी टाइम उठो टुर पे हो इसकी वजह की है हुजूर ने फरमाया ऐ अबू बकर मैं ओदियां सुनने वास्ते उत्थे मौजूद नहीं सा बल्कि मैं तो उस फरिश्ते दी भी सुनता सा जेड़ा तेरे पीछे खलो के ओदू पे जवाब देता सी जो कुछ तदू कहंदा सी फरिश्ता कहंदा सी तू ही होवेगा तू ही होवेगा तू ही होवेगा यानी अबू बकर जिन्नी देर तक तू चुप से अल्लाह ने फरिश्तियां दी ड्यूटी लाई सी और तेरी तरफ जवाब दे रहे सर जिस टाइम तू बोले फरिश्ते भी टुर गए ते फिर मेरा भी उत्थे कोई काम नहीं सी सुभान अल्लाह इस वास्ते जेड़ा बंदा चुप कर जाए ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੈਲਾ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ बारिश लगी सी ते अपनी मस्ती दे विच दोवें लगे जांदे सन ते ओ मजनू दा किरे पैर जमीन तो दूर दी वजह उथों चिंता हो गईयां एक राही दे उत्ते पै गईयां ओनू बड़ा गुस्सा आया ओने अगा हो के ओ दो छड़ियां ओदे मैं कहा तुम नहीं पता तू कोलू लगदे बंदे नहीं पा वेखदा जिस टाइम ਉਹਨੇ ਦੋ ਛੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਨੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਫਿਰਦਾ ਬੜਾ ਐਨ ਸੂਫੀ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਐਨੀ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਲੜਾਈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਮਨੂੰ ਚੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ इसलिए इस वास्ते आज समझो इखलाकी तरबियत थोड़ी कोशिश करो यार अपने इखलाक को अपने किरदार को संवारने की कोशिश करो अपना इखलाक अच्छा करो अपना किरदार अच्छा करो अपने अंदर नरमी पैदा करो यार ऐ सख्तियां छाड़ दो छोटियां छोटियां गल्लां होते मारन ते मराने दी गल्लां ठीक है ये नहीं करनी चाहिए वो मैं एक बार ना एक साडा अजीज बेचारा फोट हो गया अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे यूरोप होता सी ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਸੇਕਦੇ ਸਾਂ तो ਅੱਗ ਸੇਕਦਿਆਂ ਨਾ ਯਕਦਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੱਤੀਆਂ ਸਨ ਬੂਟ ਵੀ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੂਟ ਪਾਏ ਸਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਟੋ ਫਟ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਟੋ ਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ एक आदमी दीन होने की वजह तो मेरी इज्जत की थी मेरे जी च कहता है कि हो सकता आदमी दीन होने की वजह तो मेरी इज्जत की हुए ने मनु आते ने नहीं यार वो असल च ना साडी तरबियत ही है यूरोप असीं होंदे आ उत्थे असीं किसी नूं साडा मोढा भी लग जाए तो उसे टाइम सॉरी माफ कर दी वो भी अगवा दा चल यार कोई गल नहीं ठीक उन्हें क्या साडी तरबियत यार वो तरबियत जिहड़ी हुजूर ने साडी कीती है असां छड्ड दित्ती है गैरां ने सब याद रखे समझ आई कि नहीं आई गैरां ने सबक याद रखे अज असीं भुल गए हैं ओ भाई अल्लाह दे बंदेओ अज वादा करो
حضور دے میلاد دے وچ آئے ہو ٹھیک ہے اپنے اخلاقات اپنے کرداراں نو صحیح کرنا وعدہ کرتے ہو کہ نہیں وعدہ کرتے آچو کے سارے کو انشاءاللہ ٹھیک ہے اے دیکھو نا چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو پرا دے نال میں او دے بیاہ او دے بڑے دے بیاہ تے نہیں جانا او دی کڑی دے بیاہ تے نہیں جانا اونے سانو اینج کر دیتا اونے سانو وہ کر دیتا اینج ہو گیا وہ ہو گیا ختم ہو گئی ساڈا اونا ہو گیا وہ معافی بھی جا کے منگتے نے بیچارے تو بھی کسی معاف نہیں کرتے پھر اس نویاں گلاں چھیڑ دینے آ نہیں بھائی چھڑ دیو یہ ساری گلاں چھڑ دیو کوشش کرو اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو بہتر کرو اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو اپنے اخلاقات کو اپنے کردار کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک حدیث مبارکہ سن لو چلو میرے ذہن وچ جاندے جاندے یاد آ گئی ہے جس طرح تسی اپنے اخلاق کو اچھا کر لو دے نا اپنے کردار کو اچھا کر لو دے او دا نتیجہ کی نکلے دا حضور دا فرمان ہے کہ کل قیامت تیارے تواڈے وچوں میرے نیڑے او بندہ ہونا ہے جدا اخلاق سب تو اچھا ہونا اب تواڈی مرضی دعا روز کرتے ہو یا اللہ حضور دی رفاقت جے رفاقت لینی جے پھر کردار اچھا کرنا پڑنا اخلاق اچھا کرنا پڑنا اپنے آپ کو ٹھنڈیا کرنا پڑنا واخر دعوانا الحمدللہ اختر بھائیو